واجب الاحترام برادران اسلام، میرے قابل قدر بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ہم مکتب ساتھیوں اور عزیز طلباء اکرام، ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اس مہینے کے اندر بہت سارے تاریخی واقعات موجود ہیں۔ ان تمام تر واقعات میں سے ایک واقعہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ تاریخ ساز واقعہ ہے۔ جبھی ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، چوکو چوراہوں میں کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، جلسے جلوس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہر مسجد سے، ہر مدرسے سے، ہر مرکز سے ایک ہی صدا بلند ہوتی ہے، ایک ہی عنوان، ایک ہی موضوع بلند ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ۔ آج خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر ہماری ہونے والی گفتگو کا عنوان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور قربانی جیسے اہم عنوان پر چند گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے شرح صدر اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کی بے نیازی، خدا کی قدرت اور خدا کی عطا کی طرف اگر نظر دوڑائی جائے، خدا اپنے دشمنوں کو درجنوں کی درجنے بیٹے عطا کر دے، خدا اپنے گستاخوں کو، اپنے نافرمانوں کو درجنوں کی درجنے بیٹے عطا کر دے، اور اپنے لاڈلے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا نہ کرے، یہ خدا کی بے نیازی اور نیاز مند میں فرق ہے۔ خدا کے سامنے کسی کا زور نہیں، خدا کے سامنے کسی کی زبردستی نہیں، خدا کے سامنے سینہ زوری نہیں۔ جس کو چاہے وہ بیٹا عطا کرے، جس کو چاہے وہ بیٹا نہ عطا کرے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جوانی گزر گئی، بڑھاپے کو پہنچ گئے، 80 سال سے زیادہ عمر ہو چکی ہے۔ آپ کی اہلیہ عابدہ، زاہدہ، ساجدہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا بھی بوڑھی ہو چکی ہیں، لیکن ان کی گود بیٹے کی نعمت سے محروم ہے۔ جلیل القدر نبی ہیں، اللہ کے پیارے خلیل ہیں، لیکن بیٹے کی نعمت سے محروم ہیں۔ اس میں بھی کوئی اللہ کی حکمت نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث ہے نا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا کافر کے لیے کیا؟ جنت ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ مومن نے ارکان اسلام، دائرہ اسلام کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارنی ہے، دائرہ اسلام میں رہ کر اس نے زندگی گزارنی ہے۔ تو کافر تو آزاد ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں، اس کا گناہ ثواب کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرے، لیکن اس کا کل کو قیامت کے دن اس کے لیے کیا ہوگا؟ قید خانہ ہوگا، کل کو اس کو پکڑ ہوگی۔ لیکن یہ بیٹے یہ دنیا میں شامل ہیں۔ بیٹے کس میں شامل ہیں؟
بیٹے دنیا میں شامل ہیں، بیٹے مال میں شامل ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ اگر میرے نزدیک دنیا کی مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی وقت ہوتی، کوئی قدر ہوتی، کوئی قیمت ہوتی تو کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ کافروں کی اولادیں ہم سے زیادہ، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہم سے زیادہ، ان کے پاس ترقی ہم سے زیادہ، ان کے پاس دماغ ہم سے زیادہ، ان کے پاس سائنس ہم سے زیادہ، ان کا مطالعہ بھی ہم سے زیادہ ہے، ہر چیز میں وہ آگے ہیں، لیکن ان کی پکڑ کل قیامت کے دن ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جوانی گزر گئی، 80 سال سے اوپر عمر ہو چکی ہے۔ ایک دن موج میں آئے۔ کس میں آئے؟ موج میں آئے، انتہائی انکساری کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ مؤدبانہ گزارش کی، اللہ سے دعا کی، اللہ سے گزارش کی، اے اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، مجھے کیا کر دے؟ ایک بیٹا عطا کر دے۔ بیٹا ایک ایسی نعمت ہے کہ نبی بھی پریشان ہو گئے، حالانکہ نبی صبر کا پہاڑ ہوتے ہیں، نبیوں کے اندر حلم اور علم گوٹ گوٹ کر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ نبی بھی پریشان ہو چکے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں، ہمارے ہاں بیٹا نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو چکے، زکریا علیہ السلام بھی پریشان ہو چکے کہ ہماری اولاد ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں بیٹا ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام موج میں آئے۔ قرآن کہتا ہے ربی حب لی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر، مجھے کیا کر؟ نیک بیٹا عطا کر۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ کسی نبی سے نہیں مانگا، کسی فرشتے سے نہیں مانگا، کسی قبر سے نہیں مانگا، کسی حجر سے نہیں مانگا، کسی شجر سے نہیں مانگا، کسی پیر سے نہیں مانگا، کسی فقیر سے نہیں مانگا، بیٹا مانگا تو اللہ سے مانگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ایمان تھا، ان کو یقین تھا کہ مجھے بیٹے جیسی نعمت اللہ ہی عطا کر سکتا ہے، اور بیٹے دینے والا خزانہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے خزانہ؟ کہ کسی اور کے پاس بھی ہے؟ بیٹا دینے والا خزانہ اللہ کے پاس ہے، بیٹیاں دینے والا خزانہ بھی اللہ کے پاس ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں للہ ملک السماوات والارض، اللہ کہتے ہیں میں زمین اور آسمانوں کا مالک، یہب لمن یشاء اناسا، جسے چاہوں بیٹی عطا کروں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہوں بیٹا عطا کروں، او یزوجہم ذکرانا واناسا، جسے چاہوں بیٹی بھی دوں بیٹا بھی دوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عقیما، جسے چاہوں بھانج کر دوں، نہ بیٹا دوں نہ بیٹی دوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پہ قادر، اس کے سامنے کوئی زور نہیں، اس کے سامنے کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا بیٹا کس سے منہ؟ دعا کی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ اس آیت کے اندر، اس نبی کی دعا کے اندر ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔
ربی حب لی من الصالحین، دعا کیا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ اور ہمارے ہاں کسی کا بیٹا نہیں نہ ہو رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے بیٹا دے، میں اس کو حافظ بناؤں گا، مجھے بیٹا دے میں قاری بناؤں گا، میں عالم بناؤں گا، میں تبلیغی بناؤں گا، میں مجاہد بناؤں گا تیرے راستے میں۔ اچھی نیت ہے، بری نیت نہیں ہے، اچھی نیت ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے وہ حافظ بن جائے نیک نہ ہو، وہ قاری بن جائے نیک نہ بنے، وہ عالم بن جائے نیک نہ بنے، مفتی تبلیغی مجاہد بن جائے نیک نہ ہو۔ اس لیے نبی نے جو دعا مانگی ربی حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر۔ جب نیک ہوگا، ایک پاسے عالم ہو ایک پاسے نیک ہو، عالم نیک ہی نہ ہو تو اس سے پھر نیک ہی بہتر ہے نا، اس حافظ سے بھی نیک ہی بہتر ہے، قاری پھر نیک ہی بہتر ہے، اس مجاہد سے پھر نیک ہی بہتر ہے۔ اس لیے ابراہیم نے کیسی دعا مانگی؟ صالحین، اے اللہ نیک بیٹا عطا کر دے۔ کیسا بیٹا عطا کر دے؟ نیک بیٹا عطا کر دے۔ اور بیٹا دینے والے خزانے کس کے پاس ہیں؟ ذرا زور سے بولو۔ بیٹیاں دینے والے خزانے کس کے پاس ہیں؟ جو لوگ اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جاتے ہیں، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیروں کے دروازے پہ جاتے ہیں، وہ شرک کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ شرک کرتے ہیں، وہ مشرک لوگ ہیں۔ مشرک کے بارے میں اللہ قرآن میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے نبی سے وعدہ کیا تیری امت کا ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کہتے مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین سے لے کے آسمان تک، تحت الثری سے لے کے عرش معلی تک گناہوں سے بھر دے۔ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے پہاڑوں کو ذرہ ذرہ کر دے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے سمندروں کا پانی سیاہ کر دے، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نیلے آسمان کو سیاہ کر دے۔ تیرے گناہوں کے ڈھیر آسمان کو چھو رہے ہوں، بندہ معافی مانگے گا، اللہ کہتے ہیں معاف کروں گا۔ بندہ توبہ کرے گا، توبہ قبول کروں گا، لیکن جب کوئی شرک کرے گا اللہ کہتے ہیں میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں کہ میری زمین پر رہ کر، میرا کھا کر، میرا پی کر، میری نعمتوں سے نواز ہو کر سجدہ کسی اور کو کرے، حمد و ثنا کسی اور کی کرے، اپنی جبین کسی اور کے سامنے ٹیکے، میں اس بات کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے اللہ، لیکن کیا معاف نہیں کرے گا؟ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا۔ نبی نے بیٹا کس سے مانگا؟ اللہ سے بیٹا مانگا ہے۔ موحد وہ جو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، موحد وہ جو غیر اللہ کے آگے نہیں جھکتے، وہ پیشانی پہ داغ شرک لگوایا نہیں کرتے۔ جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے، جو عاشق ہیں وہ گستاخی کا یارا ہی نہیں رکھتے، وہ ان کے در پہ خود جاتے ہیں بلوایا نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین۔ موج میں ابراہیم علیہ السلام کہاں ہیں؟ موج میں ہیں، اپنی مستی میں ہیں۔ میں اپنے ذوق میں کہتا ہوں اگر ابراہیم زمین پر موج میں تھا تو عرش معلی پر اللہ بھی موج میں تھے۔ اللہ بھی کیا تھے؟ موج میں تھے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا جواب دیا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ۔ اے
اے ابراہیم تجھے ہم خوشخبری دیتے ہیں ایک بردبار بیٹے کی، ایک تحمل والے بیٹے کی تجھے خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دینا، اے اللہ مجھے کیا کرنا؟ نیک بیٹا دینا۔ تو اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ تجھے بردبار بیٹا دے رہے ہیں۔ کیا دے رہے ہیں؟ تجھے بردبار بیٹا دے رہے ہیں، تجھے تحمل والا بیٹا دے رہے ہیں، تمہیں حلم والا بیٹا دے رہے ہیں۔ مانگا نیک تھا، ملا تحمل والا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ نیک سے بھی بڑا جو درجہ ہے وہ حلم کا ہے، وہ تحمل کا ہے۔ نیک و کار سے بھی بڑا درجہ کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے نیک مانگا، اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ بردبار بیٹا دے رہے ہیں۔ اللہ کو پتا تھا، اللہ کو معلوم تھا، خدا کو معلوم تھا کہ اس بچے نے کس کس امتحان سے گزرنا ہے، اس کو محبت کی وادیوں سے اس نے گزرنا ہے، اس لیے اس کو نیکوکار کے ساتھ ساتھ منصب حلیمی سے بھی نوازا جائے تاکہ یہ ہر امتحان کو برداشت کرنے کے بعد امتحان میں کامیاب ہو سکے۔ اللہ کو پتا تھا اس بچے کو کبھی بھوکا رہنا پڑے گا، اللہ کو پتا تھا کہ اس بچے کو کبھی سخت محنت اور مشقت اٹھانی پڑے گی، اللہ کو پتا تھا اس بچے کو کبھی باپ سے جدا ہونا پڑے گا، اس بچے اللہ کو پتا تھا اس بچے کو بھوک برداشت کرنی پڑے گی، پیاس برداشت کرنی پڑے گی، کبھی چھری کے تلے آنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ نیک بھی بنایا اور ساتھ بردبار تحمل والا نرم مزاج بچہ عطا کیا۔ کس بچے کی خوشخبری دی؟ بردبار بچے کی، بردبار بچے کی خوشخبری دی۔ اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو چاہے حلیم عطا کرے، جس کو چاہے حلیمہ عطا کرے۔ نہیں سمجھ آئی آپ؟ اللہ جس کو چاہے حلیم عطا کرے، جس کو چاہے حلیمہ عطا کرے۔ شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ، چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ۔ اللہ اللہ عظمت اصحاب آل مصطفیٰ، اللہ اللہ عظمت اصحاب آل مصطفیٰ، وہ تھے بدر مصطفیٰ، یہ ہے ہلال مصطفیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے حیات طیبہ میں 2 دعائیں مانگی۔ کتنی دعائیں مانگی؟ 2 دعائیں مانگی۔ ایک دعا مانگی اپنے بیٹے کے لیے، ایک کیا دعا مانگی؟ اے اللہ مجھے اسماعیل عطا کر۔ دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی، اے اللہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر۔ بیت اللہ کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد کیا دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے؟ یا اللہ اس کو آباد کرنے والا بھیج۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات تلاوت کرے، حکمت سکھائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کے دلوں کو صاف کرے، اس گھر کو آباد کرے۔ کتنی دعائیں مانگی؟ ایک اپنا بیٹا مانگا اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعا میں مانگا۔
پہلی دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے زمزم والے کو مانگا، دوسری دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے حوض کوثر والے کو مانگا۔ پہلی دعا میں مانگا زمزم والے کو، دوسری دعا میں مانگا حوض کوثر والے کو۔ زمزم والا بھی دعائے خلیل ہے، حوض کوثر والا بھی دعائے خلیل ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ زمزم کا کنواں کس طرح پھوٹا تھا، پتہ ہے نا سب کو؟ سب کو پتہ ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے زمزم کا کنواں پھوٹا۔ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی رگڑنے سے کیا پھوٹا؟ زمزم کا کنواں پھوٹا۔ پہلی دعا میں مانگا زمزم والے کو، دوسری دعا میں مانگا حوض کوثر والے کو۔ زمزم والا بھی خلیل دعا، حوض کوثر والا بھی خلیل دعا ہے، دونوں کو مانگا۔ اپنی زندگیوں میں دو بڑی دعائیں کی ہیں، اللہ نے دونوں دعاؤں کو قبول کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام جو کہ زمزم والے ہیں، زمزم کا خاتمہ کیا؟ زمزم کی تاثیر دیکھو، زمزم کا منصب دیکھو، زمزم کا مقام دیکھو۔ ہزاروں سال گزر چکے ہیں، آج تک نہ زمزم کا رنگ بدلا ہے، نہ زمزم کا ذائقہ بدلا ہے، نہ زمزم کی خوشبو بدلی ہے۔ کیوں؟ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایڑیوں سے جڑ گیا، جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایڑیوں سے جڑا ہے۔ ہزاروں سال گزر چکے ہیں، نہ رنگ بدلا ہے، نہ ذائقہ بدلا ہے، نہ خوشبو بدلی ہے۔ دوسری دعا میں محمد الرسول اللہ کو مانگا۔ میں اپنے ذوق میں کہنا چاہتا ہوں، جو محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ جڑ گیا، صدیق و فاروق، عثمان و علی جیسے لوگ جڑ گئے، وہ آخر تک نہ ان کا رنگ بدلا ہے، نہ ذائقہ بدلا ہے، نہ خوشبو بدلی ہے۔ دونوں دعائیں کس کی ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ ہمارا ملتی تعلق کس کے ساتھ ہے؟ ملتی تعلق سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اگر ہم ملت کی بات کریں تو ملت محمدیہ نہیں بلکہ ملت ابراہیم سے تعلق ہے۔ ایک زمزم والا ہے، دوسرا کون سا ہے؟ حوض کوثر والا ہے۔ جو زمزم سے جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے لگا، آج تک نہ رنگ بدلا ہے، نہ ذائقہ بدلا ہے، نہ خوشبو بدلی ہے۔ ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ نظریہ، ہمارا یہ مسلک ہے کہ زمزم شفا یاب پانی ہے۔ زمزم کیا ہے؟ شفا یاب پانی ہے۔ اس میں مکمل وٹامن ہے، مکمل اس میں تاثیر ہے، مکمل ہر چیز ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ اس میں کیا ہے؟ کوئی کسی قسم کے کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ کسی حکیم کے پاس جائیں نا دوائی لینے کے لیے، تو بندہ کہتا ہے حکیم صاحب میں ٹھیک نہیں ہویا، حکیم صاحب کہیں گے زمزم لے کے آؤ، اس کے ساتھ معجون بنا کے دوں گا۔ کسی عالم کے پاس، عامل کے پاس چلے جاؤ، وہ کہے گا زمزم کا پانی لے کے آؤ، اس میں زعفران ڈال کر آپ کو تعویذ لکھ کے دوں گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ زمزم میں کیا ہے؟ زمزم میں شفا ہے۔ زمزم میں کیا ہے؟ زمزم میں شفا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلنے والے پانی کا نام کیا ہے؟ بولو یار، زمزم۔ زمزم کس کی برکت سے نکلا؟ کس کی ایڑیوں سے نکلا؟ اسماعیل علیہ السلام کی۔ اور اسماعیل علیہ السلام اپنے والد گرامی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا صلہ ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا، اللہ سے مانگا، اللہ نے عطا کیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری یہ بنیاد ہے، ہماری یہ بیس ہے
اللہ کے سوا کوئی بیٹا دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بیٹی دینے والا نہیں۔ میں اپنے ذوق میں یوں کہتا ہوں، ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائیں، بے اولاد کو دوائی بنا بنا کر دیتے رہیں، انجیکشن لگاتے رہیں، ڈرپیں لگاتے رہیں، ایلوپیتھک بھی اکٹھے ہو جائیں، ہومیوپیتھک والے بھی چینی والی گولیاں گول گول کے پلاتے رہیں، سارے حکیم اکٹھے ہو جائیں، پڑیے بنا بنا کر دیتے رہیں، سارے عالم حافظ قاری عامل اکٹھے ہو جائیں، تعویذ بنا بنا کر دیتے رہیں، ان کو دم کرتے رہیں، رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو ایک بچہ کیا ایک بچے کی چیچی کا ناخن بھی نہیں بنا سکتے۔ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر ہمیں بتایا، ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے سامنے دعا موجود ہے۔ جب ہم دعا کو پڑھتے ہیں، اگر آج بھی بے اولاد جوڑا اس دعا کو پڑھے، اللہ اس کو بھی اولاد کرتا ہے، اس کو اولاد سے بھی نوازتا ہے، کیونکہ یہ وہی دعا ہے نا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی، تو ابھی کیا قبولیت کا دروازہ بند ہو چکا ہے؟ قبولیت کا دروازہ کھلا ہے۔ قبولیت کا دروازہ کیا ہے؟ قبولیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر آج بھی کوئی بے اولاد اس دعا کو پڑھے گا، جس کے ہاں نورینہ اولاد نہیں ہے، جس کے ہاں بیٹے نہیں ہیں، وہ یہ دعا پڑھے، رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، یہ دو دعائیں پڑھے، اللہ اس کو اولاد کی نعمت سے نواز دیتے ہیں۔ ایک زمزم والا ہے، دوسرا کیا ہے؟ حوض کوثر والا۔ زمزم کے ساتھ جو جڑا آج تک وہ بھی زندہ، حوض کوثر والے کے ساتھ جڑا وہ بھی آج تک، بولو بھائی، وہ بھی آج تک کیا ہیں؟ وہ بھی آج تک زندہ مثال ہیں۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی کہ جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ جو زمزم والے کے ساتھ لگے وہ بھی کامیاب، جو حوض کوثر والے کے ساتھ لگے وہ بھی کامیاب۔ بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے بیٹا عطا کیا، بیٹا پیدا ہونے کے بعد ساتھ ہی امتحان کا وقت آ گیا، ساتھ ہی پرچے کا وقت آ گیا، ساتھ ہی کیا ہو گیا؟ پرچے کا۔ وہ تھانے والا پرچہ نہیں، وہ حل کرنے والا پرچہ، حل کرنے والے پرچے کا وقت آ گیا۔ اللہ نے فرما دیا، اے میرے پیارے خلیل، اپنی بیوی اور بیٹے کو لے جا، ایسی جگہ میں لے جا جہاں کھیتی کا نام و نشان بھی نہ ہو، یا کیا ہو؟ کھیتی کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے۔ اونٹنی لی، اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو بٹھایا، چھوٹا سا بچہ ننھا اسماعیل اس کو گود میں بٹھایا، جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں، ایک ایسی جگہ آ گئی جہاں نہ چرند ہے نہ پرند ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کسی چیز کا کوئی نام و نشان ہے، نہ کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی چیز ہے، نہ چشمہ ہے، نہ شجر ہے، نہ کوئی ہوا ہے، صحرا ہی صحرا ہے، چٹانیں ہی چٹانیں ہیں۔ وہاں جا کر
اونٹنی کو روکا، اپنی بیوی کو نیچے اتارا، اس کی گود میں اپنا ننھا اسماعیل پکڑایا اور واپس جانے لگے۔ آپ کی بیوی سیدہ ہاجرہ نے آپ کا پلو پکڑ لیا، آپ کا دامن اس طرح پیچھے سے پکڑ لیا اور رو کر کہنے لگے میرے سرتاج، میرے شوہر مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ چرند ہیں نہ پرند ہیں، یہاں کوئی چیز نہیں، میں یہ یہاں کیسے رہوں گی؟ مجھ پر نہیں تو یہ معصوم بچے پر ہی ترس کر لو، معصوم بچے کا ہی خیال کر لو، اس کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ایک مشکیزہ دیا، کھجوروں کا بھرا ہوا تھیلا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی حکم کی تعمیل کرتے جا رہا ہوں۔ سیدہ ہاجرہ وہ بھی پھر نبی کی بیوی تھی، اس نے جواب دیا اچھا اگر اللہ کا حکم ہے، جب نمرود نے تجھے آگ میں ڈالا تھا، جب نمرود میں تجھے آگ میں جلانے کی کوشش کی تھی، آگ کے اندر بھی تو نے اپنے خدا کو نہیں بلایا تھا، آج اس سنسان وادی میں میں بھی اپنے خدا کو نہیں بلاؤں گی۔ اگر آتش نمرود کی آگ میں خدا تیرا وکیل بنے گا، اس سنسان وادی کے اندر خدا میرا بھی وکیل بن سکتا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ میرا بھی وکیل بن سکتا ہے۔ بچے کو چھوڑا، چلے گئے، ایک مشکیزہ دیا، تھوڑی دن بعد پانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئیں، اتنا قہر آ گیا، سیدہ ہاجرہ کی چھاتی سے دودھ خشک ہو گیا، کچھ کاتی تو دودھ آتی، کھانے کا نام و نشان نہیں ہے، کوئی چیز وہاں نہیں ہے، ایک پودا بھی نہیں ہے، سائے کی جگہ بھی نہیں ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، گرمی ہی گرمی ہے، صحرا ہی صحرا ہے، پھر کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، چیز لینے کے لیے بھاگتی ہیں، پہاڑوں کا چکر لگاتی ہیں، کبھی صفا پہ جاتی ہیں، کبھی مروہ پہ جاتی ہیں، مروہ سے پھر صفا، صفا سے پھر مروہ، دوڑ رہی ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، پاؤں زخمی ہو جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ میں ہر چیز برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں بھوکی رہنے کے لیے تیار ہوں، میں پیاسی رہنے کے لیے تیار ہوں، ہر مشقت اٹھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس معصوم بچے کی چیخیں مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ اس معصوم بچہ جب روتا ہے تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے، اس کا رونا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، اے اللہ اس بچے پہ رحم کر دے، اے اللہ کیا کر دے؟ اس بچے پہ رحم کر دے۔ جب بچے چھوٹے روتے ہیں نا ویسے ایڑیاں گھساتے ہیں، ایسے ایسے کرتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام ایسے ایسے کر رہے تھے، اللہ نے جبرائیل امین کو حکم دیا وہ زمین پر آئے، جہاں ایڑی تھی وہاں پر مارا، وہاں زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا، خوب پانی پیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، وقت بہت تھوڑا ہے، آخری بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کی؟ اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اور ان کی دعا آج تک رنگ لا رہی ہے۔ ان کی دعا کیا ہے؟ آج تک رنگ لا رہی ہے۔ قرآن کہتا ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ فرمایا ربنا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو جانتا ہے میں تیرے حکم کے مطابق اپنی بیوی اور اپنے بچے کو ایسی جگہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں غیر ذی زرع، جہاں کھیتی کا نام و نشان نہیں ہے، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے گھر کے قریب، تیرے گھر کے قریب اپنے اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ ان کو نماز پڑھنے کی توفیق دینا۔ کیا کرنا؟ اپنی اولاد کے لیے دعا دیکھو کیسے کر رہے ہیں، تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ گویا کہ اللہ کے گھر کے پاس مکان بنانا ابراہیم کی سنت ہے، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ کی مسجد کے پاس، اللہ کے گھر کے پاس مکان بنانا کس کی سنت ہے؟ بھول گئے، کس کی سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ فرمایا تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو نماز کی توفیق دینا۔
ربنا لیقیموا الصلاۃ، نماز پڑھنے کی توفیق دینا، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دینا، وارزقہم، ان کو رزق دینا، من الثمرات، پھلوں سے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ تیرے شکر گزار بندے بن سکیں۔ کس سے رزق دینا؟ بولو بھائی، پھلوں سے رزق دینا، پھلوں سے رزق دینا۔ جو لوگ مکہ میں گئے ہیں اللہ ان کو بار بار لے جائے، نہیں گئے ان کو بھی لے جائے۔ جو لوگ وہاں حضور حاضر ہیں، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اللہ ان کو حاضری قبول کرے۔ جو جانا چاہتے ہیں اللہ ان کو بار بار لے جائے۔ جو دوست گئے ہیں وہ جانتے ہیں جو پھل وہاں سے ملتا ہے دنیا کے کسی کونے سے نہیں ملتا۔ کہ ملتا ہے؟ کیوں علی اسلم صاحب؟ دنیا کی کسی کونے سے وہ پھل نہیں ملتا، کسی کونے سے وہ پھل نہیں ملتا جو مکہ سے ملے گا، اور وہ سیز بھی آپ کو نہیں ملے گا جو مکہ میں ملے گا، اس سیز جیسا پھل بھی نہیں ملے گا۔ بڑے بڑے سیز ہیں پھلوں کے، بڑی بڑی سبزیاں ہیں، کیا ہیں؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ مکہ زرخیز علاقہ نہیں ہے، مکہ میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی۔ غیر ذی زرع، قرآن خود بیان کر رہا ہے، غیر ذی زرع، وہ کھیتی کی جگہ نہیں ہے۔ لیکن جا کے دیکھو دنیا کا ہر پھل موسمی ہو بے موسمی ہو پھر بھی آپ کو ملے گا۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ واقعہ قربانی بیان کیا جائے گا۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ بر وقت تشریف لائیں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ وما علینا الا